السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجپال غوث اعظم علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ سبحانہ وتعالی دی بابرکت ذات ازل تو کلی ہے ابد تک کلی رہے گی اور کل قیامت والے دن اللہ کلے دی ہی بادشاہی شہنشاہی حکمرانی اور سلطانی ہوئے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مکی مدنی سرکار جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت والی برکت والی ذات واسطے حضرات محترم جس مقام عالی شان میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تلاوت کیتا ہے یہ مقام اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب دا 18واں سپارہ سورت دا نام ہے سورہ نور اور سورہ نور دا دوسرا رکوع ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے بے حیا
اور بے جڑے لوگ حیا اور شرم تو آری نے انہاں دا ذکر کر کے انہاں واسطے عذاب دی وعید سنائی ہے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں بیان کرا گا کہ حیا ہی عزت ہے۔ حیا دے اندر ہی عزت ہے، وقار ہے، کامیابی ہے۔ حیا دین اسلام کا بہت ایک اہم رکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی ادیان پہلے آئے نے نا، سارے دے اندر کوئی نہ کوئی ایک ادی چیز امتیازی ہوندی سی، جڑی اس دین نو چمکاندی یا اس دین نو ابھارتی، عزت دیتی۔ تے دین اسلام دا امتیازی جو اسلوب ہے وہ حیا ہے۔ حیا نال دین اسلام نو مزید عزت ملتی ہے۔ اگر دین اسلام دا امتیازی اسلوب حیا ہے تو پھر ایک مسلمان دے اندر بھی جدو حیا آئے گا تو وہ دی عزت بھی بڑھ جائے گی، وہ دی بھی عزت دے اندر اضافہ ہو جائے گا، وہ دی بھی عزت بڑھ جائے گی۔ اللہ پاک انہوں بھی عزت عطا فرمان گے۔ حیا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حیا ہوتا ہے نفسیاتی حیا اور دوسرا حیا ہوتا ہے ایمانی حیا۔ نفسیاتی حیا یہ اللہ پاک نے قدرت ہوئی ہر انسان دے اندر رکھے ہے کہ وہ اپنے آپ نو اپنے جسم نو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے کوئی ایسی حرکات و سکنات نہیں کرتا، ڈرتا ہے کہ میری برادری دے اندر، رشتہ دار اندر، لوگاں اندر میری بدنامی نہ ہو جائے۔ ایک حیا اللہ نے قدرت ہوئی بندے وچ رکھے ہے۔ دوسرا حیا ہے ایمانی حیا، کہ اللہ اور اس دے رسول دے طریقے دے مطابق چلنا اور برائی والے کماں تو بچنا اور کسی کا حق نہ مارنا، یہ ہے حیا ایمانی۔ جو تعریفات محدثین نے ایک ملا کے میں تھوڑا وہ ساتھ پڑھنے سامنے رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق تو جڑا نا اخلاق اصل دے اندر حیا نال ہی ہوتا ہے۔ جدے تے حیا ہے او دا اخلاق چنگا ہے، جدے تے حیا کوئی نہیں او دا اخلاق کوئی نہیں۔ اور دوسری ایک روایت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جدے اندر حیا ہے او دے اندر ایمان ہے، جدے اندر حیا کوئی نہیں او دے اندر ایمان بھی کوئی نہیں۔ حیا دے نال ہی عزت ہے میرے بھائی جان، حیا دے اندر ہی وقار ہے، حیا دے اندر ہی کامیابی ہے۔ حیا ایسی چیز ہے، ایسا پلیٹ فارم ہے، ایسا موٹر وے روڈ ہے حیا جڑا بندے نو سیدھا ہی رب دی جنت وچ لے جاتا ہے۔ اور بے حیائی ایسی غلیظ اور گندی سڑک ہے جڑا اس سڑک تے چل پیندا ہے رب دی جہنم دا بالن بن جاتا ہے۔ اس واسطے حیا اپنانا ہے تے عزت دار بننا ہے، حیا اپنانا ہے وقار والا بننا ہے، حیا اپنا کے
تے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے تے جنت دا مہمان بنانا ہے، عزت پانی ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دے غور کرنا ذرا، اور سونے پیغمبر دے فرمان تسا احباب دے سامنے پڑھا گا۔ دعائے اللہ پاک حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک دے قرآن دے ذرا غور کرنا، چند مقامات اللہ پاک دے قرآن دے میں تلاوت کروں گا اور اللہ پاک دے حضور دعا کروں گا، اللہ سانو حیا اپناؤں دی توفیق نصیب فرما دے۔ آواز دیئے اللہ فرماتے نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ عزت فرماتے نے او لوگ جنہ نے بے حیائی والے کماں نال محبت کیتی، یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے حیائی والے کماں نال پیار کیتا، بے حیائی والے کماں نال محبت کیتی، بے حیائی والے کماں نو پسند کیتا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، ان واسطے دردناک عذاب ہے، ان واسطے سخت ترین عذاب ہے، ان واسطے سخت ترین تے دردناک عذاب اللہ پاک نے تیار کیتا ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا دے اندر بھی وہ عذاب اندر مبتلا ہو کے رہیں گے تے آخرت وچ بھی اللہ پاک انہاں نوں جہنم دا پالن بنا دیں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ پاک جو جاندے نے اساں وہ نہیں جاندے، لہذا سانو بے حیائی والے کام تو بچنا ہوئے گا، فحاشی تے اوریانی والے کاماں تو بچنا ہوئے گا، حیا اپنانا ہوئے گا، فحاشی چھڈنی ہوئے گی، بے غیرتی چھڈ کے غیرت مند سانو بننا پائے گا۔ اللہ پاک دے قرآن تے غور کرنا ذرا، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی توجہ میرے وال رکھے آجے۔ اللہ پاک توانو حکم دیندہ عدل تے احسان دا، اللہ پاک توانو منع کر دے دے فحاشی والے کماں تو، اللہ پاک توانو روک دے دے بے حیائی والے کماں تو، اللہ پاک توانو منع کر دے دے بے حیائی کرم تو نافرمانی کرم تو بھی اللہ پاک روک دے دے۔ نافرمانی بھی بے حیائی دے اندر آتی ہے، بے حیائی والے کام کرنا بھی بے حیائی دے زمرے چاہتا ہے۔ اللہ دے رسول دی نافرمانی کیتی جائے تے بے حیائی دے زمرے اندر آتا ہے، اللہ دے رسول دی فرما برداری کیتی جائے تے حیا دے زمرے چ آندا ہے۔ اللہ دے رسول دی تابعداری، بے حیائی اللہ دے رسول دی نافرمانی۔ صرف یہی بے حیائی نہیں کہ جناب عورتاں بغیر دوپٹیاں تو بازار اندر پھرن،
مرد جناب اپنی نگاہاں اٹھا اٹھا کے انہاں دی چال انہاں دی جناب بناؤ سنگار انہاں دی چلن دی سلوٹا اور انہاں دے جناب نخرے اور انہاں دا لمبی ایڑی والی جوتی پہن کے چلنا ٹین مٹین اودے تے توجہ صرف ایڑی بے حیائی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول دی نام فرمانی کرے گا وہ بے حیائی کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول دے فرمان تے عمل کرے گا وہ بندہ حیا والا ہے تے جدے اندر اے حیا والی خصلت آ گئی اور سمجھ لو کہ وہ اللہ دا محبوب بندہ بن گیا تے جنت دا مہمان بن گیا اللہ پاک دے قرآن تے ذرا غور کرنا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم اللہ فرماتے ہیں او کائنات والےو ولا تقربوا الفواحش فحاشی دے قریب بھی نہیں جانا فحاشی دے قریب بھی نہیں جانا بے حیائی دے قریب بھی نہیں جانا تاہے او بازار نہیں ہے تے پاویں او بات نہیں ہے پاویں کوئی ظاہری برائی ہے تے پاویں کوئی بات نہیں ہے ظاہری بے حیائی ہے تے پاویں کوئی بات نہیں طور تے بے حیائی ہے قریب نہیں جانا علانیہ کوئی بے حیائی ہے یا چھپ کے بے حیائی ہے اللہ دی علانیہ طور تے نافرمانی ہے یا چھپ کے نافرمانی ہے سب تو باز ہو جانا ہے تے حیا والا بن جانا ہے حیا اپنانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذرا سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سننا نبی داؤد دے اندر 412 نمبر حدیث پاک ہے نبی پاک دے صحابی نے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جگہ نے پیر علیہ السلام نے دیکھا ایک نبی پاک دے زمانے اندر جوان ہے تے غسل پیا کرتا ہے تے غسل وقت انہیں کپڑے اتارے نے تے انہیں اپنے دائیں بائیں کوئی اوڑ نہیں رکھی کوئی اولا نہیں رکھیا کوئی اوڑ تے کوئی اولا نہیں رکھیا اونجی غسل پیا کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی ان اللہ حی کریم او کائنات والے او اللہ بڑیاں حیاواں والا ہے تے حیا نو پسند کردا ہے اللہ کون ہے حیاواں والا ہے تے اللہ حیا نو پسند کردا ہے کوئی بھی مرد جیڑا جدوں غسل کرن لگے او اوڑ کے جناب چھپ کے غسل کریا کرے ایک سوال کرنا گا ایتھے بیچ کئی رکشہ ڈرائیور بیٹھے ہون گے کئی اور ڈرائیور بھی بیٹھے ہون گے اسی تے مشاہدہ کیتا ہے کہ جناب سفر دے اندر بھی کئی مرتبہ اسی طرح ہی مشاہدہ ہوئے ہے اس جوان نو 25-30 سال دا جوان ہو گیا 60-70 سال دا پاپا ہو گیا انہوں ہجے تک نہیں پتا چلیا سونے محبوب نے قضائے حاجت کنج کیتی ہے سونے محبوب نے پیشاب کنج کیتا ہے سونے محبوب نے بولتے پراز کنج کیتا ہے انہوں یہ نہیں پتا چلیا اترے گا جلدی جلدی گاڑی تو اگے کوئی اوڑ ہے یا نہیں ہے جلدی جلدی بیٹھے گا انہوں بیٹھن دے طریقے کا بھی نہیں پتا جوانے بزرگے نو یہ بھی نہیں پتا نبی پاک نے قضائے حاجت واسطے بیٹھن دا کی طریقہ دسے ہے نبی پاک فرماتے ہیں اگر کسی نے پار قضائے حاجت کرنی ہے اپنے پاؤں پاؤں کھڑا کر کے او دیتے بیٹھے دوسرے پیروں میں زمین تے رکھے پھر پیشاب کرے میرے نبی نے طریقہ دسے ہے پھر نبی پاک نے فرمایا ڈھیلے استعمال کر کے اپنا پیشاب خشک کر کے اٹھے اونجی پیشاب واسطے بیٹھتے اونجی اٹھ کے اپنی شروعات اپنی تہبند نو باندھ لیندے نے اے ہے مسلمان اے ہے کلمہ پڑھن والا اے ہے اس رب دا بندہ جس رب نے فرمایا ان اللہ حی کریم اللہ تے بڑی حیاء والا ہے او کلا اللہ ہی حیاء والا نہیں
میں تے حدیث پاک وچ پڑھیا ہے نبی پاک فرماندے نے نبی پاک فرماندے نے صحابہ بیان کردے نے اساں اللہ دے نبی اندر اسی سونے پیغمبر دے اندر اتنا حیا ویکھیا اتنا حیا سی نبی پاک اندر ویکھیا توجہ کریا جے جلو موڑ دے او باسیو نبی پاک دے حیا دی گل آئی ہے اللہ بھی حیا والا جدے اسی بندے اور جس نبی دے اسی امتیاں اس نبی دے حیا دی گل بھی سن لے آجے صحابہ بیان کرتے رہے پاک کردار لڑکی ہوئے پاک کردار لڑکی ہوئے غیرت مند گھرانے دی کمواری لڑکی ہوئے جتنا اس کمواری لڑکی دے اندر حیا ہے ایدے تو زیادہ سونے پیغمبر چ حیا ہے اللہ بھی حیا والا ہے سونا نبی بھی حیا والا ہے تے اسی بھی اس نبی دے امتیاں ساڈے حیا نو کی بن گیا ساڈے اندروں کیوں حیا مکدا جاندا ہے ساڈے اندروں کیوں حیا ختم ہوندا جاندا ہے ساڈے وچوں کیوں حیا دی نام دی چیز مکدی جاندی ہے جوان دے وچوں حیا مکدا جا رہا ہے اینو باپ دی تمیز بھلدی جا رہی ہے اینو ماں دی تمیز بھلدی جا رہی ہے اینو اپنی بہن دی تمیز بھلدی جا رہی ہے ایک باپ تے انہوں اپنی بیٹی دی تمیز بھلدی جا رہی ہے باپ ہو کے اپنی بیٹی نال زنا کردا پتر ہو کے اپنی ماں نال زنا کردا بھرا ہو کے اپنی بہن نال زنا کردا یار اس نبی دی امت نو کی بن گیا کی ہو گیا ہے حیا کیوں مک گیا اللہ بھی حیا والا ہے سونا نبی جیڑا ساڈا آخری نبی ہے وہ بھی حیا والا ہے اس حیا والے نبی دی اس امت نو کی بن گیا اینو چاہیدا ہے حیا اپنا لے اینو چاہیدا ہے حیا والے رستے تے آ جائے اینو چاہیدا ہے حیا والے پلیٹ فارم تے آ جائے اینو چاہیدا ہے حیا والے جی ٹی روڈ تے چڑھ جائے چڑھ کے تے اپنی عزت تے وقار بچا کے رب دی جنت دا مہمان بن جائے حیا بچانا ہے حیا اپنا کے عزت بچانی ہے وقار بچانا ہے آئیے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک فرمائش بندے اگے میں 2 باری سنا چکے ہیں بندے آتے نے جی یہ ضرور سنانا ہے وہ دے اندر چند آیتاں قرآن پاک دیاں تے اللہ دی قسمیں اللہ نے بڑی ہوتے اس واقعے دے اندر سرور تے لذت رکھی ہے جدوں بھی میں قرآن پڑھنا نا وہ واقعہ میں جدوں بھی بیان کرنا یا میں اپنی زبانی اپنی سننا یا میں وہ آیات پڑھنا تے اللہ کی قسم اکھاں جو آنسو نکل آندے نے اللہ پاک نو حیا کتنا پسند آیا ہے آئیے ذرا اللہ پاک دے قرآن تے غور کرنا چند آیات پڑھنے ہیں اللہ پاک مینوں تینوں حیا والا بنا دے آواز آندی ہے اللہ فرماندے میں ولما توجہ رکھے آجے ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولوا إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن
قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. اللہ اللہ. نبی موسیٰ مدین دے علاقے اندر گئے نے. میں اختصار نال اپنی بات پر لے کے آنا چاہنا. نبی موسیٰ نے ویکھے کنویں تے ایک جھاڑ تے جوان لڑکیاں کھڑیاں نے. جوان لڑکیاں کھڑیاں نے تے اے جڑیاں جوان لڑکیاں نے نا اللہ نے نالو ویر کوئی نہیں عطا کیتا. دعا کر اللہ جنہاں نو بیٹیاں عطا کیتیاں نے اللہ انہاں نو نیک سالے بیٹے بھی عطا کر دے. اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے اللہ بیٹے بھی نصیب کر دے. اللہ اللہ تے دونوں بیٹیاں جے دونوں جڑیاں لڑکیاں نے شہر تے کھڑیاں نے. نبی موسیٰ دے نے انہاں دے قریب آ کے نبی موسیٰ دا انداز مورخین مفسرین نے بیان کیتا ہے. نبی موسیٰ دے قریب آ کے نگاہ جھکا کے کھڑے ہو گئے کہ آندے نے قال ما خطبکما قال ما خطبکما. تانوں کی مسئلہ کی پرابلم میں پانی کیوں نہیں پہ آندیاں اپنیاں بکریاں نو تے اے جڑیاں جوان لڑکیاں نے نہ بول کے آندیاں نے ساڈے باپ نے ساڈی تربیت حیا والی کیتی ہے. ساڈے باپ نے ساڈی تربیت غیرت نال کیتی ہے. ساڈے باپ نے سانو جڑا نا غیرت تے حیا دا درس تے سبق دتا ہے. اینا مرداں وچ خلط ملط ہو کے اسی اپنی بکریاں نو پانی پلانا پسند نہیں کردیاں. اللہ پاک نے سانو بے برا عطا ہی کوئی نہیں کیتا. وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. ساڈے باپ چ اتنی سکت ہی کوئی نہیں کہ آپ آگے بکریاں چرا سکے. ساڈے ابو وچ اتنی سکت تے طاقت کوئی نہیں آپ آگے بکریاں چرا سکے. وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. نبی موسیٰ اگے بڑے. نبی موسیٰ نے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَرْسَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. جدو پانی نبی موسیٰ نے ندیاں بکریاں نو پلا دیتا لے کے ٹر گئیاں. باپ نے ویکھے ہے کہ وقت تو پہلے آ گئیاں نے ٹائم بھی تھوڑا لایا ہے تے بکریاں بھی اگے نالو رجیاں نے. اگر رجیاں بکریاں تے ٹائم بہتا لگنا چاہیے سی. نبی جناب باپ نے ویکھے ہے نا تے باپ کہن لگا کہ میریو بیٹیو اے جڑا تسی اج جلدی آ گئیاں جے تے بکریاں دی رجیاں نے معاملہ کی ہے. دونوں وچوں ایک بول کے آندی ہے ابو جی اساں کنویں دے کنارے تے کھڑے ساں تے ایک جوان آیا اونے ساڈے نال ملاقات سانو پوچھیا تے ساڈیاں بکریاں نو پانی پلا کے ٹر گیا ہے تے میں باپ آندا ہے تھوڑے وچوں ایک چلی جائے جا کے اس نوجوان نو میرے کولو بلا کے لے کے آئے. او یار جڑا بندہ حیا اپنائے اللہ عزت عطا کرتا ہے. جڑا حیا اپنائے اللہ وقار عطا کرتا ہے. جڑا حیا اپنائے اللہ پاک نو کامیابیاں عطا کرتے ہیں. نبی لوط دی بیوی نے نبی لوط دی بیوی نبی دے گھر وچ رہ کے حیا نہ اپنا سکی. اللہ نے انہوں عذاب دی ذات اندر لے آ کے دنیا تے ذلیل تے رسوا کر دیتا ہے. اے اللہ والیاں دو نوجوان لڑکیاں نے اللہ والیاں حیا والیاں اللہ پاک نو انہاں دا حیا اتنا پسند آیا. اللہ پاک نے
قرآن بنا کے سونے پیغمبر دے نازل کر دیتا ہے، اور اتنی عزت ملی ہے قیامت تک یہ قرآن دی تلاوت ہوندی رہے گی تے اس حیا والی لڑکی دا تذکرہ ہوندا رہے گا۔ حیا دے وچ ہی عزت ہے۔ نبی پاک اللہ پاک دا قرآن ہے پاک بھیجدا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ اے نوجوان لڑکی گھروں چل پئی ہے، ادھروں یہ گھروں چل پئی ہے تے ادھروں اللہ نے قرآن دیا آیتاں شروع کر دیتیاں نے بنا لیا۔ اللہ نے دی چال ڈھال نو قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے نوجوان لڑکی گھروں نکلی ہے تے اس جوان نو بلان واسطے، نبی موسیٰ نو بلان واسطے انہوں جا کے پتہ کیا قالت ان ابی یدعوک۔ اپنی ماں بہن اگے گزارش کراں گا، دکان تے جاندیاں جے نا تے نیویاں نظراں کر کے گل کریا کرو، اے دے اندر ہی عزت ہے، اینوں ہی حیا کیا جاندا ہے۔ اے نہیں دکان تے جانا تے دکاندار نو اپنا سمجھ کے او دے نال گپ شپ فری ہے ہو جانا، نا 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 نا، دین اسلام میں سبق نہیں دیندا۔ اے جوان لڑکی گئی ہے تے جا کے پتہ کی آندی ہے قالت ان ابی یدعوک لیجزیک۔ اے اللہ والے تینوں میرے ابو بلاندے نے پے، تو جڑا ساڈیاں بکریاں نو پانی پلایا اے دا تینوں اجر دے دی، تینوں مزدوری دینا چاہتا ہے میرے ابو جان۔ تے نبی موسیٰ علیہ السلام دے نے چلو ٹھیک ہے، ہن اے عورت اگے چلی، نبی موسیٰ پیچھے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں نبی موسیٰ نے انہوں پیچھے کیتا، آپ اگے ہو گئے تے کہن لگے میں اگے اگے چلنا تو میں جدھر نو مڑنا ہوئے ادھر کنکری سٹ دے، موسیٰ ادھر ہی مڑ جائے گا۔ نبی موسیٰ دی آنکھ گوارا نہیں کرتی کسے غیر دی پنڈلی نو تکیا جائے، جسم نو تکیا جائے۔ نبی موسیٰ دی کان گوارا نہیں کرتے کسے غیر محرم دی آواز نو سنیا جائے۔ اینو ہی حیا دے۔ نبی موسیٰ نے حیا اپنایا، پہلے اس نوجوان لڑکی نے حیا اپنایا تے اللہ نے قرآن بنا دیتا۔ نبی موسیٰ حیا والی چال نال چلے، حیا اپنا کے چلے، اور نبی موسیٰ بیٹھ کے اللہ کے دعا کرتے سن اللہ بھوک بڑی لگی ہے روٹی دے دے۔ نبی موسیٰ نے حیا اپنایا، اللہ نے روٹی بھی دے دی، روٹی پکان والی بھی دے چلی۔ حیاج بڑی عزت ہے، حیاج بڑی خیر ہے، حیاج بڑی عزت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تے ذرا غور کرنا ذرا، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سنیا جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے استحیو من اللہ، اے میرے صحابہ اللہ پاک دے بولو حیا کرو جنہیں حیا کرم دا حق ہے۔ اللہ پاک دے بولو حیا کرو جنہیں حیا کرم دا حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیان کرتے اللہ دے نبی جی اسی اللہ پاک کو حیا بھی کرنے تے اسی اللہ دا شکر بھی ادا کرنے کہ اللہ نے ساڈے اندر حیا والی صفت رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میرے صحابیو جے حیا دا حق ہے میں حیا کرو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابہ بیان کرتے اللہ دے نبی جی دسو کہ میں حیا کرم دا حق ہے۔ اے ذرا غور کرے اج نبی پاک نے دسیا حیا
حیا تاکہ میں حق کے اللہ پاک دے کولوں حیا کیتا جائے۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ سر دے بالاں تو لے کے حدیث ارفاد سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک سارے جسم دے معاملے دے اندر اللہ دے کولوں حیا کرو۔ ہاتھ نو اللہ دی نافرمانی جس استعمال نہیں کرنا، آنکھیں اللہ دی نافرمانی جس استعمال نہ ہوئے، زبان اللہ دی نافرمانی جس استعمال نہ ہوئے، کان نے اللہ دی نافرمانی اندر استعمال نہ ہوئے، حتیٰ کہ نبی پاک فرماتے نے پیٹ دے اندر والی جڑیاں ساڈیاں آزاد چیزاں نے نا انہاں نوں بھی اللہ دا حق کرنا چاہیے، انہاں نوں بھی اللہ دی نافرمانی تو بچانا ہے۔ نبی پاک فرماتے نے پھر ہر وقت اپنے ذہن دے اندر یہ خیال رکھنا ہے کہ موت ہونی ہے، موت تو بعد ساڈیاں ہڈیاں تے ماس گل سڑ جائے گا، اللہ پاک مٹی کر دیں گے، پھر اس تو بعد اسی اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوا گے تے اوتھے اللہ پاک نو اسی جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ اے وے اللہ پاک دے کولوں حیا صحیح معنیاں دے اندر، اے وے حیا صحیح معنیاں دے اندر جڑا سی اللہ پاک دے کولوں کرنا ہے، اللہ پاک دے جو فرامین نے انہاں نو مننا ہے، اللہ دے رسول نے جو حکم دے دیتا ہے انہوں مننا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت، اللہ پاک دی فرما برداری، پھر جا کے بندہ حیا والا بندا ہے، پھر جا کے بندے وچ حیا آوندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے نا توجہ میرے وال رکھیا جے، نبی پاک دا ایک صحابی ہے نام دا اشج عبد القیس، نام دا اشج عبد القیس، صحیح الادب المفرد کتاب امام بخاری رحمہ اللہ دی کتاب ہے الادب المفرد۔ اس کتاب دے وچوں ایک کتاب علامہ البانی نے لکھی ہے صحیح الادب المفرد، جنیاں اس کتاب چ صحیح حدیثاں سن انہوں علیحدہ کر دیتا ہے علامہ البانی نے، جنیاں صحیح نہیں سن انہوں نے علیحدہ کر دیتا ہے۔ کتاب ایک ہی ہے الادب المفرد، نام وہ ہور رکھ دیتا ہے صحیح الادب المفرد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میرے وال رکھے آج، نبی پاک فرماتے نے اشج اللہ پاک تیرے نال بڑا ہی پیار کردے نے، اللہ پاک تیرے نال بڑی محبتاں کردے نے، اللہ پاک نو تیرے نال بڑا پیار ہے، اللہ پاک نو تیرے نال بڑی محبت ہے، بڑی دل لگی، اللہ پاک نو تیرے نال۔ حضرت اشج عبد القیس نے اللہ دے نبی جی اللہ نو میرے نال پیار ہے، ہاں ہاں اے میرے صحابی اللہ پاک نو تیرے نال پیار ہے۔ نبی پاک فرماتے نے اے میرے صحابی دو خوبیاں تیرے اندر میں دیاں نے جدی وجہ تو اللہ تیرے نال بڑی پیار کردا ہے، جدی وجہ تو اللہ تیرے نال بڑی محبت کردے، میں آنا اس تو وڈ کے عزت کی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک بندے نال پیار کرن لگ پے، اللہ پاک بندے نال محبت کرن لگ پے، اس تو وڈ کے عزت کوئی نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عبد القیس، نبی پاک فرماندے نے اللہ دو خوبیاں دی وجہ تو تیرے نال پیار کردے نے، ایک تیرے وچ حلم تے بردباری بڑی ہے، تیرے اندر بردباری برداشت بڑی ہے، دوسرا تیرے اندر حیا بڑا ہے، یہ حیا کی وجہ تو اللہ تیرے نال بڑا پیار کردے، جیسی حیا اپنا لیے تے اللہ اج ساڈے نال بھی پیار کرے گا۔ اسی اگر حیا اپنا لئیے مالک کائنات اج بھی ساڈے نال پیار کرن گے، محبت کرن گے۔ اسی تے حیا نام دی کوئی چیز چھٹی کوئی نہیں، پیچھے کوئی حیا نہیں، کوئی غیرت نہیں۔ باپ جا رہے اپنی بیٹی کے نال، بیٹی کا لباس نیم برہنہ، سر تے دوپٹہ کوئی نہیں، گلے اندر دوپٹہ لٹکائے، باپ کا بھی حیا مک گیا، بیٹی کا حیا بھی مک گیا۔ بہن جا رہے اپنی بھائی جا رہے اپنی بہن دے نال، دوپٹے اندر دوپٹہ گلے دے اندر ہے، لباس نیم برہنہ لباس، خوشبو لگائیے اور جناب پورا بناؤ سنگار کیتا، بال کھلائے اور بکھارے ہوئے نبی پاک صلی
مخالفت کر کے بھائی بہن دے نال جا رہے ہیں، بھائی دا حیا بھی ختم، بہن دا حیا بھی ختم. جس قوم دے اندروں حیا مک جائے، جس قوم دے اندروں حیا ختم ہو جائے، جس قوم دے اندروں حیا مک جائے، بے حیائی آ جائے، بے غیرتی آ جائے، وہ قوم زندہ نہیں، مردہ ہے، مردہ ہے، ضمیر مردہ ہے، دل مردہ ہو چکے ہیں. ہندوؤں نے، کافراں نے، یہودیاں نے، عیسائیاں نے سب تو پہلے ساڈے کردار تے حملہ کیتا ہے، سب تو پہلے ساڈے حیا تے حملہ کیتا ہے کہ انہاں مسلماناں نو بے حیا بنا دیو. جدوں بے حیا بن جان گے پھر انہاں دے کولوں جو مرضی چھینی جاؤ انہاں نو کوئی پتہ نہیں چلے گا. یہی صورتحال ہے. مردوں نو لباس پہننے کا حکم اللہ نے دیتا، اللہ کے رسول نے. عورتوں نو لباس پہننے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے کیوں دیتا؟ آج پارٹی پینٹ گوڈے تو آ گئی، اللہ کی عزت کی قسم ہے. اگلے دن میں خاتون دیکھی انہیں گوڈے تو پارٹی پینٹ پائی. نبی پاک مسجد کے اندر تشریف فرما نے، ایک صحابی نے رام تو کپڑا ہٹیا ہے. نبی پاک فرماندے نے کیا تسی رام جو صدر نہیں سمجھ لے؟ رام قابل صدر ہے، یہ ڈانپنا چاہیے ہے. تم آج فیشن سمجھ کے پارٹی پینٹ پا کے پورا پٹ ننگا کر کے سرے عام نکلے. تیری بہو بیٹی بہن سرے عام نکلے. نیا فیشن چل پیا، عورتاں لباس پاندیاں ایسے کمجے تو سارا ننگا لباس، ہاتھ بازو. حیا مک گیا. جدو حیا مک جائے اُدو غیرت مک جاتی ہے. جس انسان جو غیرت مک جائے اُدا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. جدا ضمیر مردہ ہو جائے اُدا دل مردہ ہو جاتا ہے. جدا دل مردہ ہو جائے وہ جو ایمان مک جاتا ہے. جس وجود جو ایمان مک جائے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ انسان نہیں رہ جاتا، وہ ڈنگرا تو بھی بدتر بن جاتا ہے. اپنا قرآن کہہ رہے ہیں کہ حیا نے بڑی عزت دی. تاریخ کھول کے دیکھ لو، حیا نے بڑی عزت دی ہے. اج نہ پیچھے پیچھے بڑی یاد چکی سی جی عورت نو بھوک ملنے چاہیے نے، عورت مارچ، عورت مارچ. انہاں دا کوئی نام نہیں دیتا. اج جڑی 3-4 دن پہلے جنہیں بھارت دے اندر پابندی دے باوجود بھی انہیں برقع پہن کے اور یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی ہے اور اتھوں دے ہندو گواسدیاں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے. اس نوجوان لڑکی کی ہمت نو سلام ہے. اللہ نے ایمان اسلام کی حفاظت فرمائے. انہیں بلند آواز نال نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ لایا. جویں وہ اپنے بڑے کا نعرہ لایا سن ہندو، انہیں اللہ کا نعرہ لا کے اللہ کا نام بلند کر کے دس دیتا ہے کہ اس دنیا کے سب تو اونچی ہستی ہے کہ اللہ پاک دی ہے، سب تو اونچا دین ہے تے دین اسلام ہے. انہیں پابندی کے باوجود بھی برقع نہ اتاریا. مسلمانہ تو مسلمان ملک چ رہ کے بھی تے پابندی بھی کوئی نہیں، تو پھر بھی اپنی ماں بہن بہو بیٹی نو برقع نہ پہنا سکے. ہائے کتنے مینوں یاد آئے سید اسماعیل شاہ شہید رحمت اللہ علیہ، جنہیں توجہ نہیں کی تھی تو ان توجہ رکھیا جے آخر کر جے. سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اج مجلس دے بال کھڑے نے، نال طالب علم ساتھی بھی کھڑے نے. انہاں ویکھیا کہ باہروں کچھ بے حیا عورتاں گزردیاں پیاں نے، باہروں بے حیا عورتاں گزردیاں پیاں نے، باہروں جناب طوائفہ گزردیاں پیاں نے، زناکار عورتاں گزردیاں پیاں نے. سید اسماعیل شہید شاہ رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں اپنے ساتھیاں کولوں یہ عورتاں کون نے؟ یہ سارے جواب دیندے طوائفہ نے، بدکار عورتاں نے. شاہ صاحب آندے نے مسلمان نے یا غیر مسلم؟ کہنے لگے مسلمان ہی نے، لیکن مسلمانہ دے نام تے تبائے عورتاں. تے شاہ صاحب دی سوچ تو قربان جائیے. شاہ صاحب فرماندے نے ہے تے مسلمان ہی نے، انہاں
انہاں واز کرنا چاہیے، انہاں نصیحت کرنی چاہیے۔ سارے آندے نے شاہ جی تھوڑے کے ہاتھ جوڑنے انہاں واز و نصیحت دا نہ سوچو تسی نہیں بدنام ہو جاؤ گے۔ انہاں واز کرنے واسطے جدوں تسی انہاں دے قلعے اندر انہاں دے مکان اندر جاؤ گے، لوگ ویکھ کے کی کہن گے شاہ کتھے ٹریا پھردا ہے، شاہ کتھے ٹریا پھردا ہے۔ شاہ صاحب آندے نے فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ والے دی ہے، عزت مومنہ دی ہے، عزت رسول پاک دی ہے۔ اللہ پاک ایمان والے انو عزت دے کے ہن توجہ میرے وال رکھے آجے۔ شاہ صاحب کی کردے نے سید اسماعیل شاہ رحمت اللہ علیہ کی کردے نے رات دا ٹائم ہے، رات دا ٹائم ہے، اپنا اصل لباس اتار کے فقیراں والا لباس پا لیندے نے، متھے تے پٹی بن لیندے نے، ہاتھ وچ سوٹی پھڑ لئی تے کسکول پکڑ لیا، چل پے نے جا کے نہ انہاں طائفاں دا جڑا قلعہ ہے جس کوٹھیاں دے اندر یہ بدکاریاں کردیاں نے، جا کے اوتھے اج دستخط دتی، دروازہ کھڑکایا، اوتھے ایک نوکرانی نے ویکھیا تے ویکھ کے آندی ہے، جا کے اپنی سردار طائفہ نو آندی ہے، جڑی اس دا سارا ہولڈ ہے نا جدے کولوں نو جا کے آندی ہے، باہر ایک فقیر آیا منگن والا آیا ہے تے اللہ دے نام دیاں صداواں لاندا ہے، اے طائفہ آندی ہے، جا جا کے اس اللہ دے جو فقیر نو 2-4 روپے دے کے ٹور دے، گاہکاں دا ٹائم ہے، لوگاں دے آن دا ٹائم ہے، نو جلدی جلدی فارغ کر دے۔ اے نوکرانی آ کے انج شاہ دے ہاتھ کشکول وچ 2-4 روپے پاؤن لگ دی ہے، شاہ جی اپنا کشکول پیچھے کر لیندے نے تے شاہ جی آندے نے میں روپیاں دا منگدا نہیں، میں رب تے رسول دی حدیث دا منگدا ہاں، میں رب دے رسول دی حدیث دا منگتا۔ اللہ 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 توجہ رکھے اچھے ایمان والے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس امتی نو بھی ویکھ لو حیا کنا ہے۔ اے آندے نے میں بادشاہ دا پیغام لے کے آیا، جا کے اپنی طائفہ سردار نو کہہ دے بادشاہ دا پیغام سنانا چاہ رہا ہے فقیر۔ اے نوکرانی گئی ہے، جا کے آندی ہے، او فقیر کہندا میں بادشاہ دا پیغام لے کے آیا تے بس میری 2 منٹ گل سن لو، میں بادشاہ دا پیغام سنانا چاہنا۔ تو میں فاندی ہے جلدی جلدی انہوں اندر بلاؤ، جلدی اپنا پیغام سنائے تے جائے ساڑی روزی دا ٹائم ہے۔ اللہ اللہ اللہ، شاہ جی سیڑھیاں چڑھتے جا رہے نے، جویں جویں سیڑھیاں چڑھتے نے اللہ اکبر کہتے جا رہے نے۔ جدوں اس طائفہ سردار دے سامنے پہنچے، اور طائفہ شاہ صاحب نو جان دیے، شاہ صاحب دا نو پتہ ہے، ویکھ کے حیران ہو گئی، شاہ جی تسی ایتھے اسی نے سیاکار اسی بدکار اور دا تھوڑا ایتھے کی کام ہے؟ تے شاہ جی آندے نے بادشاہ دا پیغام سنان آیا، بادشاہ دا پیغام سنان واسطے آیا، بادشاہ دا پیغام سنان آیا، بادشاہ دا پیغام سن لو تے میں چلا جانا ہے۔ اے سردار تو ایفا سارے انو روک کے نا، سارے اپنی اپنی جناب مستی اندر، سارے اپنے اپنے گانے اندر لگے نے تے توائفہ صاحب نو روک کے نا اتھے بٹھا دے دیئے، اتھے بے جاؤ چپ کر کے۔ شاہ جی ایک پیغام بادشاہ دا لے کے آئے نے، سن لو شاہ جی نے پیغام کی میں سنایا، چلو موڑ دیو باسیو توجہ کرے آجے۔ شاہ جی پتہ کی کرتے نے، اینجے ڈگوری لے کے کھڑے ہو جاندے نے تے شاہ جی پتہ کی پڑھتے نے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شاہ صاحب نے جدو بادشاہ دا پیغام سنایا ہے، شاہ جی نے اپنی آنکھاں چکیاں، ساریاں طوائفاں روندیاں پئیاں، ساریاں طوائفاں دی آنکھاں وچوں آنسو جاری نے تے آندیاں نے شاہ جی بڑی لیٹ آئے ہو، بڑی دیر کر دیتی جے، سانو رب کیویں معاف کرے گا؟ اسی تے بدکاری اندر ساری زندگی گزار چھٹی، بے حیائی دے کماں وچ ساری زندگی گزار چھٹی. شاہ جی بڑے لیٹ آئے ہو، بڑی لیٹ آواز کیتی ہے. شاہ جی نے ویکھیا انہاں دے دل موم ہو گئے تے شاہ جی نے نال ہی قرآن دی آیتاں توبہ والیاں پڑھنیاں شروع کر دتیاں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللہ شاہ جی نے جدو ایتاں پڑھیاں نا تے شاہ جی آندے نے توبہ کر لو، اللہ کولو سچی معافی مانگ لو، حیا والے رستے دے آ جاؤ، بے حیائی چھڈ دیو، میرا اللہ تھوڑیاں غلطیاں نو نیکیاں بنا دے گا. شاہ جی نے انہاں نو جناب غسل کروا کے ساریاں غسل کیتا، کلمہ پڑھ کے پھر نویں سرے تو اپنے آپ نو دائرہ اسلام وچ داخل کر دیا نے. میں پڑھیا تاریخ دی کتاب اندر جیڑی اس طوائفہ دے اندر سب تو خوبصورت لڑکی ہے، سب تو سونی تے پیاری لڑکی ہے، وہ شاہ جی دے نال جنگ اندر شامل ہے. انہوں کسی نے سوال کر لیا، ہاں دس پہلے جڑے تو لباس شہانہ پانی سے، پہلے سونے سونے کھانے کھانی سے، وہ چنگے نہیں آئے؟ مجاہدہ دیا جڑیاں چکیاں پینی ہیں یہ وچ مزہ ہے. کہن لگی اونا کھانیاں تے اونا لباساں وچ او مزہ کوئی نہیں جڑا مجاہدہ واسطے چکی پین چ مزہ رکھے ہے رب نے. نبی پاک فرماتے نے ما کان الفحش فی شیء الا زادہ، جس چیز دے اندر حیا آ جائے اللہ وہ چیز نو خوبصورت بنا دے، وہ چیز پیاری لگتی ہے. ماوا پہنا کے گزارش کرانگا گولڈن پرل فائزہ فیس فریش تے جناب فیر اینڈ لولی تبت اورلم پرلم یہ حسن سے اضافہ نیچے کر دیاں. حیا اپنا لو رب آپ ہی تھوڑے حسن سے اضافہ کر دے. اور جس کے وچ حیا کوئی نہیں، اللہ رب العزت دے سونے پیغمبر فرماندے جس چیز بے حیائی آ جائے وہ اللہ نو بڑی پیڑی لگتی ہے. حیا اللہ نو سب تو زیادہ پسند ہے، بے حیائی اللہ نو سب تو زیادہ ناپسند ہے. اللہ پاک منو تے تینو حیا والا نوجوان بنا دے، میری تے تیری ماں بہن بیٹی نو اللہ حیا والی بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد اللہ